بہت سارے مسلمان اس قدر احساس کمتری میں پڑ گئے، خصوصی طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگ اگر غیروں کے بیچ میں ہے نا تو اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، دین کا نام، ان کے دین کا نام آ جائے نا تو اپنا سر جھکا لیتے. اور آج ان میں بعض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو عام زندگی میں مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں نا تو وہ بڑے دیندار ہوتے ہیں اور دین کے جو شاعر ہیں، جو احکام ہے ان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب مجلس سجتی اور غیر بھی ہوتے ہیں وہاں تو پھر شرما حضور کی بات ہونے لگتی ہے، شرمانے لگتے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. علم الانسان ما لم يعلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کیا، ان کی دعوت کی اور ان کے سامنے حق کی بات رکھی. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کریں اور مشرکوں سے اعراض کریں. کہتے کہ اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی کہ یا صباحا ہو، ہائے صبح. یہ پکار اس وقت اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا کہ اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب. جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا کہ یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد. اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کہ کیا بات ہے. یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آدھا پہنچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباحا ہو. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے اقرار کریں اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں نہ عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے. آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی سنایا. چنانچہ آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، عام جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں. اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں.
اے بنو مرہ بن کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے بنی قصی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، اے بنی عبد شمس اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے بنی عبد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اے بنی ہاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا، میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، اے عباس اے صفیہ اور آخر میں اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے میں کچھ کام نہیں آ سکتا، ہاں تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی طریق کے مطابق ترک کروں گا، یعنی حق رشتہ داری نبھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی، البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اس نے کہا کہ تو سارے دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ کھلی ہوئی تبلیغ، عام لوگوں میں کھلی ہوئی تبلیغ کا پہلا واقعہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش آیا۔ اب یہاں کچھ باتیں ہیں جن پر ہم غور کر سکتے ہیں اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا ہے، تو دوسری جو وحی اتری ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں، اور دوسری مرتبہ جب کہا گیا اعلانیہ دعوت کی بات تو وہاں بھی کہا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے درمیان ٹھہر کر خطاب کیا ان کو، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ تو ڈرانے اور ڈرانے کی بات کی گئی، آدمی غلط کام کرنے والا ہو تو اس کو ڈرایا جاتا ہے، اور اچھا کام کرنے لگ جائے تو پھر اس کو خوشخبری اور بشارت دی جاتی۔ تو باز رکھنے کے سلسلے میں اصل کیا ہے؟ ڈراوا ہے، اور اچھے کام پر ابھارنے کے سلسلے میں اصل کیا ہے؟ ترغیب ہے۔ ترغیب اور ترغیب دو چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں کی یہاں یہ بات بطور فلسفہ متعارف ہو گئی کہ نہیں، ڈرانے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری وحی کے موقع پر بھی ڈرانے کی بات ہے، اور جب کھلا تبلیغ کی بات ہو رہی ہے نا تو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو کیا کہہ رہے کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ تو ڈرانا بھی ایک عمل ہے اور اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے دونوں کا اہتمام کیا، ڈرایا بھی اور ترغیب بھی دی، خوشخبری بھی سنائی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فصدع بما تؤمر، آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو واشگاف انداز میں بیان کیجئے۔ تو صدع یصدع، پھاڑ دینا، اور انصدع کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، پہاڑ پھٹ جائے تو اس کے لیے انصدع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ریزہ ریزہ ہونے، بالکل زور سے پھٹ جانے کے معنی میں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پیغام ہے کہ حق کا جو اعلان ہے نا وہ ببانگے دھول ہونا چاہیے، یعنی علانیہ ہونا چاہیے، علانیہ۔ اور اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ چھپ کر جو دعوت دی جاتی ہے نا، چھپے طور پر، تو یہ اصل میں اہل حق کا طریقہ نہیں ہے۔ مصلحت یہ ہوتی ہے کبھی تو کچھ وقتوں کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن اصل جو طریقہ حق کو پیش کرنے کا وہ کیا ہے؟ تو چھپے طور پر پیش کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ کھلے طور پر پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ چھپے طور پر پیش کرنا
دعوت کو یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. اور اگر تم دیکھو کہ کچھ لوگ آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں دعوت کے سلسلے میں، تو یہ سمجھو کہ یہ اہل بدعت ہیں، یہ اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتے ہیں. تو اعلان کرنا چاہیے، علانیہ کہیے، علانیہ، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے. ایک تو بات یہ کہ دعوت کھلی ہونی چاہیے، اصل مسئلہ تو یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بات رکھنے کے سلسلے میں کسی جھجک اور شرم کو بیچ میں نہیں آنے دینا چاہیے. آدمی جس بات کو حق سمجھتا ہے، حق، اس کے اعلان میں اس کو شرمانا نہیں چاہیے، خصوصی طور پر اس وقت جب کہ تقاضا ہو، اور خصوصی طور پر اس وقت جب کہ رکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہو. لیکن شرما حضوری میں ہم ایسی بات بھی کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جو باتیں ہم کہہ سکتے ہیں، اور جن کو کہنے کی وجہ سے ہم کو کسی قسم کی کسی تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. مجلس میں بہت سارے مسلمان اس قدر احساس کمتری میں پڑ گئے، خصوصی طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگ اگر غیروں کے بیچ میں ہے نا، تو اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں. دین کا نام، ان کے دین کا نام آ جائے نا تو اپنا سر جھکا لیتے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے کہ ہم ویسے ہی ہیں، بس یعنی ہمارا کچھ خاص تعلق نہیں ہے. ان میں بعض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو عام زندگی میں مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں نا، تو وہ بڑے دیندار ہوتے ہیں اور دین کے جو شاعر ہیں، جو احکام ہے ان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن جب مجلس سجتی ہے اور غیر بھی ہوتے ہیں وہاں، تو پھر شرما حضور کی بات ہونے لگتی ہے، شرمانے لگتے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وسطا، کھلا کھلا کہہ دیجئے، کلم کھلا، پھاڑ والے انداز میں، کہ کوئی بات چھپی نہیں رہ جائے، بالکل واضح ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں یہ بات کہی. تو اس سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے. کہتے ہیں کہ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی چار قسمیں، کہتے ہیں کہ من وجد انسہ باللہ فی الخلوہ وفی الناس فهو المحب الصادق. ایک آدمی وہ ہے جو تنہائی میں رہے تب بھی اللہ کی محبت کو محسوس کرتا ہے، اور لوگوں میں رہے تب بھی اللہ کی محبت محسوس کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو کہا کہ یہ سچا محبت کرنے والا ہے. اور کہتے ہیں کہ ومن وجد انسہ بین الناس وفقدہ فی الخلوہ. ایک آدمی ہوئے کہ جو لوگوں کے درمیان رہے تو انس محسوس کرتا ہے دین کے سلسلے میں، یعنی سب کر رہے ہیں، سارے لوگ دیندار ہیں نا، تو دینداری جاگ جاتی ہے اور دینداری کا مظاہرہ ہوتا ہے. لیکن تنہائی جیسے ہوتی ہے نا، تو پھر دینداری ساری کی ساری سرد پڑ جاتی ہے. تو کہا کہ فَهُوَ مَعْلُولٌ. یہ جو شخص ہے نا یہ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، یہ اپنے دل کا علاج کروائے. اور تیسرے شخص کے بارے میں کہ تو من فقدہ فی الناس وفی الخلوہ فهو میت مطرود. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو لوگوں میں رہے یا اکیلے میں رہے، ہر حال میں کوئی تعلق اور انسیت محسوس ہی نہیں کرتا، تو کہا کہ یہ مرا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس کا معاملہ بالکل خراب ہے، یہ جنازے کی شرط یعنی زندہ لاش کی طرح ہے. اور کہتے کہ من فقد انسہ باللہ بین الناس ووجدہ فی الوحدہ. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو لوگوں میں کمزور اپنے آپ کو پاتا ہے، وہاں حق کا اظہار نہیں کرتا، احکام پر عمل کرنے میں شرماتا ہے، لیکن تنہائی میں کر لیتا ہے. تو کہتے کہ فہو صادق، ضعیف، سچا تو ہے لیکن کمزور ہے. ہونا کیسا چاہیے؟ تو وہ پہلے والا المحب الصادق، اس کی بنیاد پر جینا چاہیے. شرمانے کی بات کیا ہے؟ حق کا اظہار ہونا چاہیے. کہتے کہ شرمانا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. اہل ایمان حق کا اظہار کرتے ہیں. اب اسی کو مکمل کر لیں گے بات. کہا کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. قرآن مجید ہم کو تعلیم دیتا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. کہا اللہ نے کہ ایبتغون عندهم العزہ، ان کے پاس یہ عزت ڈھونڈتے ہیں، ان کے پاس، ان کو دوست بنانے اور رکھنے کا مطلب کیا؟ ان کے پاس عزت ڈھونڈنا. فإن العزة للہ جمیعا. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب، کتاب میں یہ بات تم پر نازل کر دی گئی ہے، اتار دی گئی ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها،
اگر تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا اور مذاق کیا جا رہا اللہ کی آیتوں کے ساتھ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں لگ جائے یہ موضوع چھوڑ دیں صحیح گفتگو کرنے لگ جائے کہا کہ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا یا تو ٹوکنا یہ صلاحیت ہونی اگر یہ صلاحیت نہیں تو پھر دوسرے کو نہیں روک سکتے خود کو روکنا ہے یہ تو صلاحیت ہے نا ہر ایک کے اندر ہے خود کو روکو اپنے آپ کو الگ کر لو کہا کہ اگر ایسا نہیں کیا نا تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے جیسے لوگوں کے ساتھ ہو ویسے ہی ہو جاؤ گے کہا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا بلا شبہ اللہ منافقین کو اور کافرین کو سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے اعزاز ہونا چاہیے اعتزاز فخر ہونا چاہیے اپنے دین پر شرمانے کی بات نہیں ہونی چاہیے اس کا اظہار موقع پر جہاں ہو کرنا چاہیے بات ختم کر رہا ہوں میں کہ مومن کیسا ہوتا ہے تو جادوگر ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے خاص شاہی دعوت ان کو ملی ہوئی ہے پہلے آئے ہیں تو کہتے کہ ہم جیت جائیں گے تو کچھ ملے گا کیا ہمیں ہے نا پھر مقابلہ ہوا لاٹھیاں اپنی ڈالی رسیاں ڈالی یہ رسیاں صاف بن کر دوڑنے لگ گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ابتدائی طور پر متاثر ہوئے اللہ نے کہا کہ ڈرنا نہیں ہے آپ اپنی لاٹھی پھینکیے پھر دیکھیے کہ تلقف ما صنعوا ان کے سارے کارناموں کو کیا کر دے گا وہ نگل لے گی لاٹھی تو ویسا ہی ہوا اب یہ جادوگر فن کے ماہرین تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ سارا فن ہمارا غائب ہو گیا ہے تو سمجھا کہ یہ الگ ہی کچھ معاملہ ہے تو الگ ہی معاملہ ہے تو پھر کیا ہے تو اس لیے ہم کو اس الگ معاملے کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے انہوں نے کر دیا اب کیا دھمکی ہے کاٹے جاؤ گے مارے جاؤ گے سولی پر چڑھا دیے جاؤ گے جو کچھ کرنا کر فقدی ما انت قاد جو کرنا کر لے انما تقضی هذه الحیات الدنیا اب حق کو کہنے کے سلسلے میں اور حق کا اقرار کرنے کے سلسلے میں کوئی چیز ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی تو دنیا میں کچھ کر سکتا ہے آگے تیری کوئی حد نہیں ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے جو ہے نا وہاں ہمارا معاملہ ٹھیک رہے جو کوتاہی پیغمبر کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ہو گئی ہم سے اللہ اس کوتاہی سے درگزر فرما لے اور مومن ہونے کی حیثیت سے ہم رب کی حضور حاضر ہو اور وہاں بلند درجات ہم کو ملے تو یہ سبق بھی فصداء کی بنیاد پر ہم کو حاصل کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچائی اور دعوت پہنچانے سے پہلے اپنی حیثیت پیش کر دی کہ میں کون ہوں تو انشاءاللہ یہ پھر ابو لہب کا ایک کردار ہے یہ کردار کیوں ہے اور قرآن کی طرف سے جو اس کا جواب دیا گیا اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے ہم گفتگو کریں گے اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین علم الإنسان ما لم يعلم